کو دعوت دے کہ آؤ دیکھو یہ ہے اسلام، آؤ دیکھو یہ ہے محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دعائیں مانگتے ہیں نا، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معهم۔ کہیں تو دکھاؤ یہ دین ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتابیں نہیں پڑھیں گے، وہ کتابوں میں تو اچھی سے اچھی باتیں لکھی جا سکتی ہیں، کیا ہے یہ کہو کہ حضور ایسے تھے اور صحابہ ایسے ہیں، پدرم سلطان بود بھائی ہوں گے، تم کیا ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ جب تک کسی ایک ایسا نہ ہو کہ کوئی چھوٹا سا گاؤں ہو، کوئی جزیرہ ہو، سائزیبل ملک ہو، درمیانی درجے کا ملک ہو، جس میں وہ نظام قائم کر کے دکھایا جائے، دی پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم آف خلافہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ اس کا سیاسی نظام کیا تھا، اس کا قانونی نظام کیا تھا، اس کا عدالتی نظام کیا تھا، اس کا زمین کا بندوبست کیا تھا، اس کا مالیاتی نظام کیا تھا، اس میں غرباء کی کفالت کا نظام کیا تھا۔ یہ سارا نظام اگر آپ قائم کر کے نہیں دکھاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی ریپرزنٹیشن کا حق ادا نہیں کرتے۔ You are the representatives of Allah on this earth۔ کتاب آپ کے پاس ہے، قرآن آپ کے پاس ہے، نبی کے نام لیوا ہی نہیں، ٹھیکیدار آپ ہیں۔ سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، یہ ترانے گانے سے تو نہیں بات بنتی۔ ذرا ان کا کوئی کردار، ان کی جھلک کوئی اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں بھی تو دکھاؤ، اپنے معاشرے میں بھی تو دکھاؤ۔ یقیناً افضل ہیں، اس میں کیا شک ہے، سید البشر ہیں، افضل المرسلین ہیں، اکمل الرسل ہیں، خاتم النبیین ہے، کیا شک ہے اس میں، لیکن دکھاؤ تو صحیح بھائی۔ جب تک ہم یہ نہیں کرتے ہم مجرم ہیں، ہماری سزا شکلیں بدلے گی، پڑھتے رہیں گے کوڑے۔ اچھی طرح سن لیجیے، کبھی وہ کوڑا افغانستان میں ہوگا، کبھی وہ کشمیر میں ہوگا، کبھی اریٹریا میں ہوگا، کہیں فلپائنز میں ہوگا، کبھی چچنیا میں ہوگا، کبھی بوسنیا میں ہوگا، کبھی صومالیہ میں ہوگا، کبھی کہیں اور ہوگا، کبھی عراق میں ہوگا، وہ کوڑے پڑتے رہیں۔ ہے تو ایک ہی جسد ہے نا امت محمد کا۔ جہاں تک ذلت ہے، مسکنت ہے، بے وقاری ہے، وہ تو پوری امت کی ہے۔ باقی تو وہ اضافی کوڑے ہیں نا، ذلت تو ہے ہی ہے، ذلیل تو ہے ہی ہے، کوئی حیثیت ہماری ہے ہی نہیں۔ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے والے G15 یا G7، اور کوئی مسلمان ملک جیسے ہم کہتے ہیں نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ G15 میں ہے اور نہ G7، کنٹرول تو وہ کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی کونسل اور اس میں ویٹو ہے کسی مسلمان کے پاس۔ ایٹم بم پاکستان کو سب سے زیادہ جو اس وقت مورچہ بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ یہاں اندیشہ ہے ایٹم بم کا۔ اسرائیل کو اگر کوئی کنفرنٹ کر سکتی ہے کوئی قوم تو وہ صرف پاکستان، یہی تو وجہ ہے۔ تو اب اچھی طرح سمجھ لیجئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک دنیا کے کسی نہ کسی ایک قابل لحاظ رقبے کے ملک پر اللہ کا دین عملاً قائم کر کے ہم نہیں دکھائیں گے، وہ فرض کفایہ ہو جائے گا پوری امت کی طرف سے۔ اگر ایک جگہ بھی ہم دکھا دیں، آؤ بھائی یہ کھلے ہوئے دروازے، آؤ دیکھو with your own eyes, come here and see for yourself, this is Islam, this is the رحمت of محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آؤ دیکھو، اپنی آنکھوں سے رحمت للعالمین کے مظاہر دیکھو۔ پہلی بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات، اب آ گیا نیچے اتر کر ایک سیڑھی، سب سے زیادہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مواقع عطا کیے وہ ہمیں کی۔ چند چیزیں میں گنوا دینا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا دینی منصب مجددین امت۔ ان اللہ یبعث فی ہذہ الامہ علی رأس کل 100 عام من یجدد لہا دینہا۔ 1000 برس تک سارے مجددین عالم عرب میں آئے اور 11ویں صدی سے شروع ہو گئے ہندوستان میں۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، پھر 14ویں صدی میں حضرت شیخ الہند، علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آیا۔
کوئی وجہ تو ہے، اللہ نے سلیکٹ کیا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ چن لیا کرتا ہے. پھر خلافت ختم ہوئی تو تحریک صرف یہاں چلی، کہیں چلی. اور کتنی غیرت تھی، کتنے لوگوں نے جیلوں کے اندر جا کر جو ہے جیلوں کو آباد کیا، کتنوں نے ہجرت کر لی، چلے گئے افغانستان چلے گئے. یہ تو اس صدی کی تاریخ ہے. بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم اس سے بھی واقف نہیں. بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ ہیں تیرے شوکت علی بھی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو. اس سے پورا ہندوستان گونج گیا تھا. گاندھی شریک ہوا، وہ تو جیسا میں بتا چکا ہوں وہ ایک ترک کے ہاتھ میں کام ختم کرا لیا. اب کیا کرو گے تم؟ خود نہیں سست گواہ چست. پھر پوری دنیا میں مسلمان ممالک آزادی ہوئے، بظاہر آزاد، حقیقتاً تو کوئی بھی ابھی آزاد نہیں. ظاہری آزادی جو ملی ہے تو اس میں صرف ایک ملک کے لیے اسلام کا نعرہ لگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہیں اور نہیں. پھر پاکستان بنا ہے تو معجزہ، پوری دنیا مانتی ہے کہ معجزہ. کسی حساب کتاب میں نہیں، میری کتاب ہے استحکام پاکستان، میں نے ثابت کیا ہے. تمدن، سیاست، ریاست کے کسی اصول سے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان بننا چاہیے تھا. اٹ از اے میریکل. پھر پاکستان بننے کے بعد اتنا بڑا میریکل ہوا ہے. 10 کروڑ تھے ہم اس وقت، مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں کے ملا کر، اور 10 کروڑ عوام کی نمائندہ دستور ساز اسمبلی نے فیصلہ کیا حاکمیت اللہ کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں. قرارداد مقاصد، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری. 1949 میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی. 1950 میں اور بڑا معجزہ ہو گیا، آج اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، 6 جماعتوں اور 6 فرقوں یا 6 مکاتب فکر کی ٹاپ کی قیادت، نیچے کے بچٹ بھئیے نہیں، ٹاپ کے لوگ، 31 علماء، اور انہوں نے دستور کے لیے 22 اصول دے دیے. اس پر ہم متفق ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں. مفتی جعفر حسین مجتہد، حافظ کفایت حسین ان کے سب سے بڑے اس زمانے کے واعظ اور ذاکر، ادھر مولانا مودودی جیسی شخصیت، سید سلیمان ندوی جیسی شخصیت، مولانا شفیع، مفتی محمد شفیع صاحب جیسی شخصیت، اور بریلویوں میں مولانا بدایونی، مولانا ابو الحسنات قادری لاہور، اہل حدیثوں میں ٹاپ کے، سب ٹاپ کی قیادت نے کہا کہ یہ ہمارے اصول ہیں. کم آن. تو سوچنے کی بات ہے، اس کے بعد کہیں کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی. بس غلطی کیا ہوئی ہے اچھی طرح سمجھ لیجیے. 2 غلطیاں ہوئی ہیں، پازیٹو نیگیٹو. پازیٹو غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے راستہ انتخاب کا اختیار کر لیا نظام کو بدلنے کے لیے. جب تک جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت نہیں تھی، اس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا. دستور اسلامی کا مطالبہ مولانا مودودی نے کیا، لیکن تمام قوم نے اس کا ساتھ دیا. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تو جماعت اسلامی کے نہیں تھے، انہوں نے پاس کروائی ہے دستور ساز اسمبلی کے اندر، ورنہ جماعت اسلامی کا تو کوئی نمائندہ نہیں تھا اس وقت اسمبلی میں. انہیں کوئی تعصب نہیں تھا کہ یہ جماعت کی طرف سے آئی ہے، نہیں، دین کی بات ہے، صحیح بات ہے. جب آپ الیکشن کے میدان میں آ گئے، اب معلوم ہوا کہ اب آپ نے مذہب کو، اسلام کو ایک پولیٹیکل ایشو، ایک کنٹروورشیل ایشو بنا دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ تو چل میں آیا. آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. بریلوی علماء نے کہا تو ہم کیوں نہ چلیں آگے، سواد اعظم تو ہمارا ہے، ہمیں سب زیادہ ووٹ ملیں گے. اہل حدیثوں نے کہا ہمارے بھی کہیں کہیں پاکٹس تو ہیں، کوئی 1 آدھ سیٹ تو ملے گی نا. دیوبندیوں نے کہا ہمارے بھی علاقے ہیں بہت سے، خاص طور پہ سرحد میں، بلوچستان میں، تو ان کے بڑی سالڈ قسم کی جو ہے وہ ان کے فوٹنگز ہے پولیٹیکل. نتیجہ کیا نکلا؟ 4-5 اسلام ہو گئے. اسلام کے نام پر ووٹ تقسیم، اور راج کرے گا خالصہ، اور کرے نہ کوئی. جیت سیکولرزم کی. سیدھی سیدھی باتیں ہیں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں. اگر نہیں سمجھیں گے تو سیدھے راستے پہ دوبارہ نہیں آ سکتے. نیگیٹو جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کیا تھی؟ دیکھیے سن 62 میں ایوب خان پہلا فوجی عامر اس ملک کا،
اس نے آئلی قوانین بنائے. آئلی قوانین کو پھر میں گنوا رہا ہوں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، شیعہ، سب کی ٹاپ قیادت نے کہا کہ یہ دخل اندازی ہے اسلام میں، شریعت میں، یہ روز غلط ہے. بعض چیزیں ٹھیک ہے، بعض نہایت غلط ہے. لیکن یہ کہہ کے رہ گئے، ایجیٹیشن نہیں کیا. ایجیٹیشن کیا تو جمہوریت کے لیے کیا، یہ نہیں کہ نہیں یہ مذہبی مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، اس پر جمع ہو کر ایجیٹیشن کیا جائے، جانے دی جائے. اس کے کنٹراسٹ میں دیکھیے، ہندوستان کا مسلمان شاہ بانو کیس حکومت کی طرف سے نہیں تھا، ایک عدالت کا فیصلہ آیا، شریعت اسلامی میں دخل اندازی ہو گئی، پرسنل لا میں، مسلم پرسنل لا بورڈ بن گیا، ساری جماعتیں جمع ہو گئی، وہ تحریک چلائی ہے، کئی 100 مسلمانوں نے جانیں دے دی. بالآخر راجیو کی حکومت، خود راجیو کو گھٹنے ٹیک کر یہ قانون پاس کرانا پڑا لوک سبھا سے کہ ہندوستان کی کوئی عدالت انکلوڈنگ سپریم کورٹ مسلمانوں کے فیملی لاز میں دخل نہیں دے سکتی. ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے، ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی بھی صورت کو بگاڑ. ایجیٹیشن دینی ایشو پر نہیں ہوا، ایجیٹیشن ہوا جمہوریت لاؤ، جمہوریت لاؤ، جمہوریت لاؤ. وہ جمہوریت آئی تو ذوالفقار علی بھٹو کی آئی. جب سیکولر لوگوں نے مل کر وہ تحریک چلائی اور دینی کارکن دینی لگے، محنتیں انہوں نے کی، جماعتیں وہ تھیں، لیکن یہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلا؟ ایوب خان کی ٹانگ گھسیٹی گئی، بھٹو صاحب آ گئے. بھٹو کی ٹانگ گھسیٹی، ماشاء اللہ صاحب آ گئے. ماشاء اللہ کا کوئی معاملہ ختم ہوا. پھر یہ ہے وہ ایک وشس سرکل جس میں ہم گرفتار ہیں. گویا کہ اب ہمیں دوبارہ سوچنا ہوگا. جو وقت بھی میں کہہ رہا تھا، بات رک گئی میری اس وقت کہ میں نے اپنی اس کتاب کو معین کیا ہے، ختم کیا ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. یہ 3 امکانات ہیں پاکستان کے لیے. میں نہیں جانتا کہ کیا شکل ہوگی. یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر بڑی بھلائی فرمائے اور اس قوم کو اجتماعی توبہ کی توفیق دے دے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر سے عذاب ٹل گیا تھا. عذاب کے آثار شروع ہو جانے کے بعد الا قوم یونس، یہ تو بہترین بات ہے جو ہم پسند کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، کچھ کڑیاں ہیں، اس کی وہ میں بعد میں بتاؤں گا. آثار نہیں ہے توبہ، کوئی آثار. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے، لیکن یہ کہ اس کو لیے بھی میں سمجھتا ہوں بڑے نفع کا سودا ہوگا، ایک دفعہ کوئی شیکنگ ہماری ایسی ہو کہ جو حال مست اور مال مست جو ہیں ان کو دن میں تارے نظر آ جائیں ایک دفعہ. شاید اللہ توبہ اسی طریقے سے توفیق دے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. سورہ سجدہ میں فرمایا گیا ہم انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے. بڑا عذاب تو قوم کو ختم کر دیتا ہے، چھوٹا عذاب جو جگا دے، ہوش میں آ جائے. لعلہم یرجعون. یہ جو مال مست ہیں اور حال مست ہیں اور عیش مست ہیں، ان بستیوں کو ذرا جھنجھوڑنے کے لیے کسی وقت جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی کرتا ہے. لیکن اگر اس پہ بھی ہم جاگ جائیں تو بہت بڑی نفع کی بات ہے، کیونکہ سن 71 اب 25 برس ہو رہے ہیں، پھر 16 دسمبر آ رہی ہے، پورے 25 برس ہو جائیں، 71 اور 96. لیکن اس شیکنگ کو ہم نے محسوس نہیں کیا. ہم سے 1000 میل دور ہوتا رہا. 93,000 ہمارے قیدی آ گئے، تھوڑے تھوڑے چھوٹ کر آ گئے، پھر بس گئے، کچھ پتہ نہیں چلا لوگوں کو. شب و روز میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا. اپنے دھندوں میں، اپنی مصروفیات میں، اپنی مشغولیات میں، اپنی دلچسپیوں میں، اپنے مشاغل میں کوئی فرق نہیں. شاید کہ کوئی دوسری پکڑ جو ہے، دوسری جھنجھوڑ، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کوئی بات آ جائے پھر بھی جاگ جائیں تو بڑے نفع کا سودا ہے. اور تیسری بات آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ جس طرح تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوا تھا، ہندوؤں کے ہاتھوں کروڑوں یا لاکھوں مسلمان پاکستانی ختم ہوئے. لیکن پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ان ہندوؤں کو توفیق دے دے گا کہ وہ اسلام لے آئے. ہوگا اسی خطہ زمین سے، اس لیے کہ 400 برس سے اللہ نے مجددین جو بھیجے وہ اسی خطے میں بھیجے.